ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کے 30ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے خندقوں والوں کا واقعہ ذکر کیا ہے. سورہ بروج میں آج بھی یہ خندقیں سعودی عرب کے علاقے جیزان کے اندر ویسے ہی موجود ہیں، بطور نشانی، بطور تاریخ. بڑا مشہور قصہ ہے کہ بادشاہ نے قریباً 70,000 لوگوں کو خندقیں کھدوا کر زندہ جلا دیا. مختصر یہی ہے کہ بادشاہ کا جادوگر بوڑھا ہو گیا. اس نے بادشاہ کو کہا کہ اپنی رعایا میں سے کوئی ذہین فتین بچہ میرے حوالے کرے تاکہ میں اسے اپنا جادو، اس کا فن منتقل کر سکوں. عبداللہ بن تامر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا. وہ راستے میں راہب کے پاس بھی جاتے، اس سے دینی علم حاصل کرتے، جادوگر کو جا کر کہتے کہ گھر سے دیر ہو گئی ہے، گھر میں جا کر کہتے کہ جادوگر زیادہ دیر بٹھاتا ہے. قصہ مختصر ہے، اللہ نے ان کو بڑی عزت دے دی، بڑا مقام دے دیا. اب بادشاہ کسی طریقے سے ان کو ختم کرنا چاہتا تھا. بادشاہ نے پہلے اپنے فوجی اور سپاہی بھیجے کہ ان کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے نیچے پھینک دو. یہ موحد ہو گیا، توحید والا ہو گیا. عبداللہ بن تامر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت وکیف شئت، یا اللہ مجھے ان سے جیسے تیری مرضی ہے نا ویسے بچا. پہاڑ ہلتا ہے، سارے نیچے گرتے ہیں، بچہ بحفاظت واپس. بادشاہ نے ایک اور فورس تیار کی اور کشتی میں بٹھا کر اپنے فوجیوں اور سپاہیوں کو کہا دریا کے درمیان میں پہنچ کر ان کو دریا کے اندر غرق کر دو. وہاں بھی جب معاملہ ہونے لگا پھینکنے والا، جناب عبداللہ بن تامر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہم اکفنیہم بما شئت وکیف شئت، یا اللہ مجھے جیسے تو ان سے چاہتا ہے نا ویسے اپنی قوت سے بچا. وہ سارے دریا کے اندر ڈوب کے مر گئے، یہ زندہ سلامت واپس آ گئے.
عبداللہ بن تامر نے بادشاہ کو کہا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو اس طرح نہیں مار سکتے، اگر مجھے مارنا ہی ہے نا پوری رعایا ایک میدان میں اکٹھی کرو، میرے ترکش سے تیر لو اور تیر کو مارنے سے پہلے کو بسم اللہ ربی ھذا الغلام، میں اس اللہ کا نام لے کر مارتا ہوں جو اس بچے کا رب ہے۔ مشرک کی جو عقل ہوتی ویسے ہی مت اس کی ویسے ہی مری ہوتی ہے، جو پتھروں کے آگے، درختوں کے آگے، بتوں کے آگے، قبروں کے آگے جھک گیا، اس بیچارے کے اندر پھر عقل نام کی چیز کم ہی رہتی ہے۔ جو عقل اپنے خالق اور مالک کو نہ پہچان سکی، اپنے خالق اور مالک کے حقوق نہ پہچان سکی، وہ عقل کس کام کی؟ عقل ماری گئی۔ اس نے لوگ اکٹھے کیے، بچے کے ترکش سے تیر لیا اور یہ کہہ کر کن پٹی پہ تیر مار دیا بسم اللہ ربی ھذا الغلام، اس بچے کا جو رب ہے وہ اللہ ہے، اس کے نام پہ مارتا ہوں۔ ماشاءاللہ مجمع لگا تھا 70-80 ہزار لوگوں کا، سارے مسلمان ہو گئے۔ کہیں گے بادشاہ تو جھوٹا ہے، تیری مرضیاں تو جھوٹا رب بنا ہوا تھا، مرضیاں تو اس بچے کے رب کی چلتی ہیں۔ اب بادشاہ نے سمجھ لیا کہ تیر ترکش سے نکل چکا، اب ان لوگوں کی واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ اس نے کے خندقیں جلائیں، آگ کے الاؤ روشن کیے اور زندہ لوگوں کو اس میں ہے وہ پھینکنا شروع کر دیا۔ یا تو مشرک بن جاؤ یا جہنم سے اس دنیا کی آگ میں جل کے راکھ ہو جاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں قریباً 70,000 لوگ تھے، سب کے سب ایک ہی دن کے اندر ان کو زندہ جلا کے راکھ کر دیا۔ ایک عورت کی گود میں ایک بچہ تھا، وہ عورت بچے کی وجہ سے تھوڑی سی گھبرائی، اس نے آگ میں چھلانگ لگانے سے پہلے ایک قدم پیچھے کیا۔ اللہ نے اس کا ایمان بچانے کے لیے، اس عورت کی توحید بچانے کے لیے، اس کا عقیدہ بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی۔ دودھ پیتا بچہ ہے اور کہتا ہے اسبری یا امہ انتی علی الحق، ماں جی بے دھڑک ہو کر آگ میں چھلانگ لگا دو، ہم حق کے اوپر جان دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ سارا قصہ بیان فرمایا اشارتاً، صحیح مسلم کے اندر یہ پورا قصہ ہے۔ اللہ فرماتے قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والوں کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ اللہ فرماتے سارے مشرک اور بدماش دیکھ رہے تھے، ہزارہا لوگوں کو زندہ جلا کے راکھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان کا جرم کیا تھا، وما نقموا منہم، اور وہ ان سے انتقام اس بات کا لے رہے تھے، یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اللہ جو غالب ہے، قابل تعریف ہے، اس کی توحید کے اوپر ایمان لے کر آگے تھے۔ ہمارا موضوع یہی ہے، اللہ پر ایمان۔ حقیقت یہ ہے ہم میں سے اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لایا کیسے جاتا ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں پیغمبر، اکثر جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے حقیقت میں مشرک ہی ہوتے ہیں۔ یہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اہل ایمان میں زبانی، کلامی، تحریری، رجسٹرڈ کے طور پر، شناختی کارڈ کے طور پر، پاسپورٹ کے اندر ماں باپ کا نام مسلمان ہوتا ہے، ماں باپ مومن ہوتے ہیں، کہلواتے ہیں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے یہ مشرک ہوتے ہیں۔ اس طرح مشرک ہوتے ہیں عقیدے کے اعتبار سے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین پر جو ایمان لانا ہے اس کے اندر بھائیوں پہلی چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو تسلیم کرنا ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارے قوالوں نے، ہمارے نعت خوانوں نے، ہمارے شاعروں نے، ہمارے ملحدوں نے، سیکولر حضرات نے اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبارک وجود کو ایک معمہ بنا کے رکھ دیا ہے. کوئی بکواس کرتا ہے تم ایک گورک دندہ ہو، یہ اللہ کی ذات کا انکار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک ہے، الحاد اور کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے وہ ذات کیا ہے. کیوں نہیں پتہ؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بارہا اپنا تعارف فرماتے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ. یہ ساری سورہ حشر کی 3 آیتیں پڑھ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کیوں ہے اور دنیا کا سب سے بڑا علم کیوں ہے؟ اللہ کے بندو اس لیے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے. آیت الکرسی کو سب سے بڑا کیوں آیت کہا جاتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا ابو المنذر ابی بن کعب تمہیں پتہ ہے قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ بھائیو اگر دیکھا جائے تو قرآن کی سب سے بڑی آیت دین ہے، کاروبار والی آیت ہے. سورہ بقرہ کے اندر 3 پارے میں ایک پاؤں سے آگے نکل کر یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین والی آیت، جسے کاروبار کی آیت کہا جاتا ہے، قرضے والی آیت کہا جاتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اکنامکس کے سارے اصول بیان کر دیے ہیں. اصل تو وہ آیت سب سے بڑی ہے لفظ کے اعتبار سے، لائنوں کے اعتبار سے. لیکن ابی بن کعب فرمانے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی سب سے بڑی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاباش دی اور سینے پہ پیار سے ہاتھ مار کر کہا لیہنک العلم یا ابا المنذر، ابو المنذر تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تجھے اپنی توحید کا علم عطا کر دیا ہے. آج آپ نے کبھی سوچا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد؟ کہنے کو یہ 4 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، میں نے اللہ کے حکم سے یہاں تلاوت کی، مجھے اللہ کی رحمت میں سے امید ہے مجھے 10 پارے پڑھنے کا ثواب مل گیا ہے. کس لیے مل گیا؟ آخر اس سورت کے اندر کیا خوبی ہے کہ 2 لائنوں کی سورت ہے، 10 پاروں کا ثواب ہے، اور بندگان خدا اس کے اندر اللہ کی ذات کا تعارف بیان کیا گیا ہے. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد نہ کوئی اس کی اولاد، اور کوئی دنیا میں ایسا ہے نہیں جو اس کی کسی کام میں برابری کر سکے. سب سے پہلے اگر اللہ پر ایمان لانا ہے اللہ کی ذات کو تسلیم کرو. صرف اللہ کی ذات کو ایک نہ تسلیم کرو بلکہ یہ بھی ساتھ تسلیم کرو اللہ اپنی ذات میں جس طرح ایک ہے اللہ اپنے اسماء و صفات میں بھی اس طرح ایک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں جیسا بھی کسی کا نام نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، جیسے اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی صفت عرش ہے، عرش بھی سب سے پھر بڑا ہی ہے. جیسے اللہ سب سے بڑا ہے اس طرح یہ بھی تسلیم کرنا ہے اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ بولتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پورے ہاتھوں کی انگلیاں بھی ہیں، انگلیوں کی پورے بھی ہیں، اللہ کی ہتھیلی بھی ہیں، اللہ کے پاؤں بھی ہیں، اور اللہ کا قدم بھی ہے. اللہ بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا اقرار کرنا ہے. جیسے اللہ اپنی ذات میں اکیلا اور منفرد ہے، اس جیسی ذات کسی کی نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی تسلیم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے کہ ذات ہے صفات والی، جیسی اس کی صفات ہیں وہ کسی کی نہیں ہے. پھر اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ گنج بخش فیض عالم صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے داتا بھی اللہ کو مانو. اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے رزق دینے والا بھی اللہ کو مانو. اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ماننا ہے. پھر اولاد لینے کے لیے کسی اور کے در پہ نہیں جانا. پھر یہ نہیں کہتا، پھر یہ کبھی نہیں سوچنا جیسے لوگوں نے کہہ دیا چاچڑ وانگ مدینہ ڈس سے کوٹ مٹھن بیت اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. کفریہ جملہ زبان سے ادا کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. چاچڑ وانگ مدینہ ڈس سے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ. یہ کتنی بڑی اللہ کی گستاخی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے پیر کی ذات بنا دی. احمد احد فرق نہ کوئی، میم لبادہ اوڑھ کے آیا.
خدا کے پلڑے میں وحدت کے سوا رکھا کیا ہے؟ جو کچھ لینا ہوگا لے لیں گے جا کے محمد کے شہر میں۔ یہ ہے اللہ کے بندو جو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں۔ اکثر لوگ ایمان لاتے ہیں لیکن حقیقت میں مشرک ہوتے ہیں، ان اللہ کے بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے، اللہ کی صفات پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا تقاضا تسلیم کرو اللہ اپنی ذات کے اندر منفرد ہے۔ اللہ کی صفات پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے اندر بھی سننے کی صفت ہے، اللہ کے اندر بھی سننے کی صفت ہے، لیکن کیا ہمارے سننے میں اللہ کے سننے میں برابری ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ وہ مائی خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگی، اما خولا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اما خولا میرے گھر کے اندر آ گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بات کرنی ہے، چھوٹا سا حجرہ مبارک ہے، 3 قبروں کی جگہ ہے، چوتھی کی پتہ نہیں بننی کہ نہیں بننی، اتنا سا کمرہ ہے۔ کہتی آ گئی، آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ سیدہ عائشہ فرماتی تھوڑی دیر بعد قرآن کی آیات نازل ہو گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لیا ہے، یقیناً اللہ نے سن لیا ہے اس عورت کی بات کو، تجادلک فی زوجہا، جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا بحث کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے تم دونوں کی بات سن لی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں اللہ کی سماعتوں پہ قربان جاؤں کہ میں گھر کے اندر ہوں، مجھے آواز نہیں آ رہی، اس ذات نے 7 آسمانوں کے اوپر سے اس کی بات سن لی ہے۔ یہ ہے اللہ کی صفات کو تسلیم کرنا، یہ ہے اللہ کی صفات کو تسلیم کرنا کہ میری جو صفات ہیں ایک جگہ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی صفات لامحدود ہے۔ جب اللہ کی ذات کو مانا، اللہ کی صفات کو مانا، اللہ کی ربوبیت کو مان لیا، تو بھائیو پھر اگلا اللہ پر ایمان لانے کا حق یہ ہے کہ جس اللہ کی ذات ایک ہے، صفات میں یکتا ہے، ربوبیت اس کی ہے، پھر اس کے سوا عبادت بھی کسی کی نہیں کرنی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں پر بھی اپنی ذات گرامی کا قرآن مجید میں تعارف کروایا ہے، ویسے تو سارا قرآن ہی الحمد سے لے کے ناس تک سارا ہی اللہ کا تعارف ہے۔ دیکھ لیں، اللہ کی ذات کا تعارف ہے، اللہ کی صفات کا تعارف ہے، اللہ کے اسماء کا تعارف ہے، اللہ کے افعال کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ کی الوہیت کا جو ہے وہ تعارف ہے۔ الحمدللہ شروع کر لیں، پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الناس، یہ بھی اللہ کا تعارف ہی ہے، شروع سے لے کے آخر تک اللہ کا تعارف ہے۔ تو بھائیو پھر اس کا تقاضا یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا ذکر فرماتے ہیں، صفات کا ذکر فرماتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کا ذکر فرماتے ہیں نا، وہاں اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کرتے ہیں میرے سوا کسی کی عبادت کوئی نہیں کرنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لانے کا تعارف۔ آج ہم بڑے سست ہو گئے ہیں، نکمے ہو گئے، اور باندھ کی بولیاں بولتے ہیں، دنیا میں ذلیل ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نصرت کا وعدہ اہل ایمان کے ساتھ کیا ہے۔ آج ہمارے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہے، آج ہمارے پاس کتنی قوت ہے، آج ہمارے پاس ایٹم بھی ہے، ہائیڈروجن نائٹروجن کے نام بھی لیے جاتے ہیں، شاہین بھی ہے، غوری بھی ہے، اور اس وقت دنیا کے جتنے بڑے بڑے مسلم ممالک ہیں 56-57 ممالک ہیں، لیکن آج کوئی ان سے ڈرتا ہے؟ آج ان سے کوئی خوف زدہ ہے؟ یہ پوری دنیا سے خوف زدہ ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر صحیح ایمان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکومتوں کا وعدہ کیا، مجھے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے طالبان سے، ان کی پالیسیوں سے، لیکن جب ان کے پھٹے پرانے جوتے دیکھتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے دیکھتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پرانی نسلوں کی گنے دیکھتے ہیں، تو پھر دل یہ کہنے کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یار ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں ان کے دلوں کے اندر ایمان بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے 20 سال تک پوری دنیا سے ٹکر لی، 1 2 نہیں 3 4 نہیں، میں ان کے کئی اقدامات کا حامی نہیں، میں بار بار دوستوں کو کہتا رہتا ہوں، ڈر مجھے بھی لگتا ہے کہ آنے والا وقت پتہ نہیں کیسا ہوگا، لیکن آپ دیکھ لیں 44 ممالک نے بیک وقت حملہ کیا، اور ہمارے ملک سے ہی جہازوں نے اڑ اڑ کر ان کو نشانہ بنایا، انہوں نے قربانیاں دی، جانیں دی، لیکن آج اپنے ایمان پہ وہ کھڑے رہے، انہوں نے اپنا نظریہ نہیں بدلا، انہوں نے اپنا عقیدہ نہیں بدلا، انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں چھوڑا، لاکھ اختلاف کر لے ان کے ساتھ، لیکن وہ ایمان لے کر آئے، اور پھر
ہم نے کل بھی حق بات جو ہی تھی سرے دار کہی، ہم نے کل بھی حق بات جو ہی تھی سرے دار کہی، ہم آج بھی پیش بتا نام خدا کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا منہج نہیں چھوڑا، اپنا نظریہ نہیں چھوڑا۔ 22 سال پہلے جب حملہ ہونے لگا تھا اس وقت بھی انہوں نے دین کے نام پہ حملہ کروایا۔ آج بھی اگر پوری دنیا ساری کھربوں ڈالر لگا کر ان کو فتح نہیں کر سکی، دم دبا کے بھاگنے پہ مجبور ہو گئی، جو مرضی میں کہہ لوں آپ کہہ لیں، لیکن اللہ کا یہ فرمان تو سچا ہے نا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ فرماتے میں وعدہ کرتا ہوں لوگوں سے جو اللہ پر ایمان لے کے آئیں گے، آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لے آئیں، نیک عمل کر لے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے میں ان کو زمینیں عطا کروں گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ فرماتے میں ان سے گارنٹی لیتا ہوں، میں ان کو گارنٹی، میں رب وعدہ کرتا ہوں میں ان کو حکومتیں عطا کروں گا۔ اللہ فرماتے میں ان سے وعدہ کرتا ہوں ان کے ملک کے اندر بد امنی کو میں امن کے ساتھ بدل دوں گا۔ آج سے پہلے افغانستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، سارا کچھ ہو رہا تھا، لیکن جب سے ان لوگوں کو حکومت ملی ہے ویسی چیزیں سننے میں کم ہو گئی ہیں۔ اللہ کے بندو ہمارا ایمان نہیں ہے، اگر آج ہمارا ایمان بن جائے جو اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے صحیح معنوں میں، آج ہماری معیشت ہی صحیح نہیں ہے، ہمیں اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، ہم دین کا نام لینا گوارا نہیں کرتے۔ کل رات میں اتفاقاً ٹی وی دیکھ رہا تھا، جیو نیوز، وہ رپورٹ کارڈ کبھی کبھی دیکھ لیتے، اس میں حفیظ اللہ نیازی جیسے دیندار جماعت اسلامی کے پرانے جماعتی بیٹھے ہوتے، جو دیندار طبقہ ہے، جو دین کی ٹھوک کے بات کرتا ہے، پردے کی بات کرتا ہے۔ وہ پاکستان کے بارے میں بات ہوئی، وہ عورتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے۔ اس نے کہا، اس سے پوچھا گیا تمہارا کیا خیال ہے، کون سا قانون ہونا چاہیے ان چیزوں کی روک تھام کے لیے؟ اس نے کہا مجھے کوئی قانون نہیں چاہیے، میرے پاس قرآن و سنت موجود ہے، میں جتنے قانون لوں گا میں اسی سے لوں گا۔ لو جی اینکر نو پی گئی مصیبت، وہ کہے نہیں میرے کہنے کا مطلب ہے نہیں، کہتا کیوں نہیں مطلب سی؟ اس نے جو ہے وہ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دینا چاہیے۔ اس نے کہا میں کسی سیکولر کی بات نہیں مانوں گا، میں کسی دہریے کی بات نہیں مانوں گا، کسی سینٹر MNA MPA کی بات نہیں مانوں گا، میرے پاس اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہے۔ اور اس نے اتنا ہی کہا کہ میرے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے کہ ان کے دور میں ایک عورت سونا پہن کے نکلتی تھی اور پیدل جاتی تھی، ہزاروں میل کا سفر کرتی تھی، کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اس نے یہ واقعہ بیان کرنا چاہا، اینکر نے اسی وقت کہہ دیا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ تو تمہارا ایمان ہے، تمہارا ایمان تو یہاں پر ٹکا ہوا ہے کہ دین کی باتیں نہ کریں، مذہب کو درمیان میں نہ لے کر آئیں۔ مذہب کو درمیان میں لانا پڑے گا، اپنی معیشت ٹھیک کرنی ہے نا، اللہ پر ایمان لے کے آ جائیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہی وہ آیت ہے جب محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے سعودی عرب کی 300 سال پہلے بنیاد رکھی، پہلی گورنمنٹ آئی تو ملک محمد بن سعود جس کے باپ پہ نام پہ آل سعود ہے، شیخ محمد رحمہ اللہ نے کہا اللہ کا قرآن نافذ کرو، شریعت نافذ کرو، توحید کو اپناؤ، لوگوں کو شرک سے بچاؤ، موحد بناؤ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ اس نے کہا شیخ میں آپ کی ساری باتیں ماننے کو تیار ہوں، آپ کی باتیں بالکل درست ہیں، لیکن میں مسلمانوں سے ٹیکس لیتا ہوں، میں وہ نہیں چھوڑ سکتا، میری معیشت اسی کے اوپر چلتی ہے، میرا کاروبار اسی کے ساتھ چلتا ہے، میں اپنی حکومت کی اکانومی سیٹ کرتا ہوں، لوگوں سے میں ٹیکس لیتا ہوں۔ شیخ فرمایا کہ اللہ کے بندے ٹیکس تو کافروں سے لیا جاتا ہے، مسلمانوں سے نہیں لیا جاتا، ٹیکس کافروں سے لیتے ہیں، مسلمانوں سے نہیں لیتے، یہ جزیہ ہوتا ہے، مسلمانوں سے لینا غلط ہے۔ کہنے لگا جی میرا گزارا کوئی نہیں۔ شیخ نے یہ آیت قرآن کی پڑھ کے سنائی، شیخ فرماتے اس آیت کے اوپر عمل کرو۔ اللہ کہتے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستیوں والے، یہ ملکوں شہروں والے، آمنوا، صحیح معنوں میں مومن ہو جائیں، واتقوا، اللہ سے ڈر جائیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ فرماتے ہم ان کے اوپر سے آسمانوں سے رزق کی بارش کرتے ہیں۔ اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں لا قالوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، ہم ان کے اوپر اتنا رزق نازل کر دیں گے ان کے پاس کھا کھا کے ختم نہیں ہوگا، ان کے اوپر آسمانوں سے بھی رزق کی بارش ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی میں رزق نکال دوں گا۔ اللہ نے پھر اس وقت سعودی عرب کے پاؤں سے، پیروں کے نیچے سے تیل نکالا کہ نہیں نکالا؟
دنیا کی 70-75% جو تیل کی ضروریات ہے یہ سعودی عرب پورا کر رہا ہے. ہم آج بھی یہی کہتے ہیں اگر آج بھی عرب کے حکمران اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لے آئے, اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کریں, ان کو کچھ نہیں ہوگا. اور آج بھی ہم یہی کہتے ہیں اگر ہمارے حکمران آج بھی صحیح معنوں پر اللہ پر ایمان لے آئیں, اللہ کی قسم ہے انہیں IMF کی, ورلڈ بینک کی, ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, نہیں رہے گی. اور بھائیو اللہ پر ایمان کیسے لاتے ہیں, کیسے نظر آتا ہے؟ کہنے کو تو میں بھی کہتا ہوں میرا اللہ کے اوپر ایمان ہے, کہنے کو سارے یہاں کریں گے اللہ کے میرا اللہ کے اوپر ایمان ہے. اللہ کے اوپر اگر ایمان دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, اپنے آپ کو جواب دے دو, کیا ہماری کیفیت ایسی ہے؟ اگر ایسی ہے تو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایمان کی دولت ہے. اگر نہیں ہے تو فکر کرنے کی کوشش کریں, اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں, فکر کریں. اللہ پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان یہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس ہر طرح کی سہولت ہو, میرے پاس لوگوں کی بھرمار ہو, میرے پاس سرمایہ بے تحاشا ہو, میرے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں دولتوں کے علاوہ میرے تعلقات بڑے ہوں, اور میں کہوں بھی میرا اللہ کے اوپر ایمان ہے, میرا دین کا کام بڑا چلے گا. ایسا نہیں ہوتا. پیغمبران خدا کی سیرت پڑھ کے دیکھیں, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھیں, اللہ کے اولیاء کی سیرت پڑھ کے دیکھیں, ایک ہی چیز سمجھ آئے گی, اللہ پر ایمان اس وقت ہوتا ہے جب سارے راستے بند ہو جائیں, پھر بندہ کہے کہ میرا اللہ یہاں سے راستہ نکالے گا. راستے کھلے ہوں اور بندہ کہے اللہ پر ایمان ہے, بالکل صحیح بات نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے آگے بھی دیکھے کوئی راستہ نہیں, پیچھے بھی دیکھے کوئی راستہ نہیں, دائیں بھی دیکھے کوئی راستہ نہیں, بائیں بھی دیکھے کوئی راستہ نہیں, ساتھ والے ساتھ چھوڑ جائیں, برادری والے وہ قطع تعلقی کرے, گھر والے وہ علیحدہ ہو جائیں, یہ مرد درویش اکیلا رہ جائے, اس کے ساتھ کوئی نہ چلے, اجنبیت کی ایسی فضا چلے, اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا کوئی نہ ہو. رشتہ دار چھوڑ دیں, برادری والے چھوڑ دیں, مسجد والے چھوڑ دیں, مدرسے والے چھوڑ دیں, علاقہ تنگ ہو جائے, ہر طرف سے گھیراؤ ہو جائے, اس وقت اسے کہا جائے ہاں بھائی, تو اس وقت کہے نہیں دین نہیں چھوڑنا, اللہ تعالیٰ یہاں سے میرے لیے راستہ نکال دے گا. موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا, ہجرت کی, پوری قوم کو ساتھ لیا, اللہ کا حکم ہوا, راتوں رات نکل گئے. لمبی تفصیل ہے میں نہیں جاتا, احباب کو مجھ سے زیادہ ان چیزوں کا علم ہے, علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کے نکل گئے, اللہ کا حکم ہوا نکل جاؤ, جاؤ دریائے نیل کی طرف. نکل گئے. فرعونیوں کو پتا چلا, وہ بھی پیچھے پیچھے پھنس گئے, ظاہری طور پر پھنس گئے. جناب آگے دریا ہے, پیچھے فرعونی اپنے لشکر سمیت, فرعون اور اس کا لشکر. آپ تصور کریں فرعون اور اس کے لشکر کو کتنا غصہ آیا ہوگا, جو ان کو ڈرانا اور دھمکانا جانتے تھے, ہمیشہ زندگی میں ان کے اوپر ظلم کیا, اتنی جرت آ گئی کہ وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا. فرعون اسی غصے میں پورے لشکر کے ساتھ نکل آیا. اب جناب آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون اس کا لشکر ہے, اب تو نہیں چھوڑنے والے. فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. جب لشکروں نے گھیر لیا, چاروں طرف سے پھنس گئے, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہہ گئے انا لمدرکون, موسیٰ آج نہیں بچ کے جاتے, آج پھڑے گئے, آج پکڑے گئے ہیں, پکڑ لیا گیا ہے. میں نے کیا عرض کیا, جب سارے راستے بند ہو جائے نا, جب کوئی راستہ نہ ہو ظاہری طور پر, یہ اللہ پر ایمان ہے, بندہ کہے نہیں اللہ راستہ نکالے گا. موسیٰ علیہ السلام میں کلا نہیں, کیسی ہو سکتا پکڑا جاؤں, ان معی ربی سیہدین, میں اپنی مرضی سے نہیں نکلا, میں رب کے حکم سے نکلا. ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. اللہ رب العالمین نے وہی نازل فرمائی فاضرب بعصاک البحر. موسیٰ ذرا سمندر پہ ایک لاٹھی تو مارو, یہ راستہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ لاٹھی ماری, 12 راستے نکلے, قوم ساری نکل گئی. وَأَغْرَقْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ, اور جو فرعون کا لشکر تھا سارا ڈوب کے تباہ و برباد اور غرق ہو گیا, اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بحفاظت وہاں سے باہر آ گئے. یہ ہے اللہ پر ایمان, یہ اللہ پر ایمان لانا ہے, اور اللہ جانتا ہے ہمارا ایمان کمزور ہے. ایک اور مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا سفر ہجرت,
جو مقدس ترین سفر ہیں، ان میں سے مقدس ترین سفر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہجرت کرنا بھی ہے. جو اللہ اپنے نبی کو راتوں رات اسراء و معراج کر سکتا ہے، بیت المقدس لے کے جا سکتا ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، وہ ایک لمحے کے اندر 10 دن کا سفر طے نہیں کروا سکتا. وہ اللہ جو راتوں رات 7 آسمانوں کی سیر کروا سکتا ہے، واپس لا سکتا ہے، اور وقت رک جاتا ہے، کیا وہ اٹھا کے اسی وقت براق کے اوپر بٹھا کر مدینے لے کے جا سکتا ہے؟ اللہ کر سکتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بھی کچھ سبق دینے تھے، ہمیں بھی سبق دینے تھے. وہ سبق یہ ملا کہ اللہ پر ایمان کیسا ہونا چاہیے. اب راستے بند ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اعلان ہو گیا، جو زندہ اور مردہ پکڑ کر لے کر آئے گا اسے سونٹ دیے جائیں گے. لوگ نکلے، بڑے لوگ نکلے، حتیٰ کہ غار ثور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پناہ گزین تھے. بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بالکل اوپر تھے، ہم نیچے تھے. کہتے میں گھبرا گیا. میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ان لوگوں نے اپنے پاؤں کی جانب دیکھ لیا ہم نظر آ جائیں گے. صرف ایسا کر کے دیکھنا ہے. اللہ نے ان کے دلی موڑ دیے، انہیں پاؤں کی جانب دیکھنے کا سوچا ہی نہیں. اذ یقول لصاحبہ، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے دوست کو کہہ رہے تھے لا تحزن، گھبراؤ نہ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہوتا ہے اللہ کے اوپر ایمان. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو ایسا ہی ایمان عطا فرمائے جس سے ہم دنیا کی مشکلات کو فیس کر سکے، ان کا سامنا کر سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.